العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس ٹاپک کے ضمن میں ہم ان احادیث کو ذکر کر رہے ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں کم از کم تھیوری تو حاصل کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پریکٹیکل کی توفیق عطا فرمائے تو یہ اس کا کرم بالائے کرم ہوگا۔ لیکن کم از کم اگر ایک مسلمان کچھ چیزوں کا علم سیکھ لیتا ہے، اگر فوری طور پہ کوئی عمل کی توفیق نہ بھی ملے تو وہ علم کبھی نہ کبھی اس کے لیے ضرور نافع ہوگا۔ اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کے پاس نہ تھیوری ہے نہ پریکٹیکل ہے، یا جس کے پاس تھیوری نہیں ہے وہ پریکٹیکل کیا کرے گا، پتہ ہی نہیں اسے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں، کیا میرے لیے حکم ہے۔ تو پھر یہ تو مطلب اندھے کی طرح ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں چل رہا بیچارے کو، نہ رستہ دکھ رہا ہے نہ کچھ، وہ کہیں اس کو چوراہے پہ چھوڑ دیں، اجنبی چوراہے پر کہ اس کو رستہ نہ پتہ ہو تو ٹامک ٹوئیں مارے گا اور بیچارہ ہو سکتا ہے کہ کسی نقصان کا شکار ہو جائے۔ تو جو لوگ علم نہیں سیکھتے، قرآن بھی ان کو یہی کہتا ہے، ان کو اعمیٰ سے تعبیر کرتا ہے کہ وہ نابینا ہیں جیسے، اور نابینا انسان کو کچھ نہیں رستہ دکھائی دیتا۔ تو جو کم علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم رہنمائی کے لیے، تعلیم شرع اس کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے موجود نہ ہو، وہ کیسے صحیح رستے پہ چل سکتا ہے؟ اس لیے ان احادیث کا جاننا اور تعلیم شرع کا سیکھنا یہ ہمارے لیے کسی بھی لحاظ سے کم از کم نقصان کا باعث تو نہیں ہے، کسی بھی طرح نہیں ہے، اور فائدے تو انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ پچھلے پروگرام میں جو حدیث عرض کی تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، پھر خاوند اس سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دراصل جو نکاح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اسی لیے یہ کچھ تقاضائے نفسانی باطن میں انسان کے رکھا ہے، جس کو پورا نہ کرے تو وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اگر پورا کرے اور حلال طریقے سے نہ کرے تو پھر حرام میں جا پڑے گا۔ تو شریعت نے پھر نکاح کا ایک تصور پیش فرمایا کہ یہ تقاضائے نفسانی جو اللہ نے رکھا ہے یہ پورا ہو اور حلال طریقے سے ہو۔ اب جب وہ کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے اور اپنے تقاضائے نفسانی کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے، اور کوئی خاتون جو ہے اس کی زوجہ جو ہے وہ منع کرتی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ اس کو صورتحال پر لے کر آ رہی ہے جو اگر یہ نکاح نہ کرتا اور اپنا تقاضائے نفسانی پورا کرنے کی کوشش کرتا تو شاید حرام میں جا پڑتا۔ تو اسی طریقے سے پھر یہ عورت گویا کہ اس کو حرام کا راستہ دکھانے کے لیے نفس و شیطان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس وجہ سے پھر اس عورت کے اوپر لعنت کی وعید فرمائی گئی ہے۔ لیکن اب اس میں جیسے یہ سرکار نے فرمایا کہ پھر خاوند اس سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات میں اگر بلائے عورت منع کرے تو حرام، اور دن میں وہ بلائے اور اب منع کرے تو حرام نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب شوہر اس سلسلے میں بیوی کو بلاتا ہے اور کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو بیوی پر اطاعت واجب ہو جاتی ہے، ورنہ وہ شدید گناہگار ہوگی۔ اور اب میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو، اگر ہے تو پھر یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی اور نہ وہ لعنت کی مستحق ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا روزہ، نفلی نہیں رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اب شوہر اس کو تقاضۂ نفسانی کی تکمیل کی دعوت دیتا ہے، تو اب تو عورت پہ فرض ہے کہ منع کرے، کیونکہ وہ فرض روزے میں ہے اور فرض روزہ نہیں توڑا جا سکتا، بلکہ اگر قصداً عمداً وہ توڑیں گے تو دونوں پر 60 روزے کفارے کے لازم ہوں گے اور ایک روزہ قضا کا، اور 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، یعنی پورے کے پورے ایک ساتھ، درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون کا ہو سکتا ہے وہ ایام مخصوص آئیں تو وہ بس اتنا گیپ چل جائے گا، لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 59 روزے رکھ چکا ہے اور ایک بھی روزہ چھوڑ دیا لاسٹ والا، دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کرے گا۔ تو اب یہ بہت سخت ہے، تو اب عورت اب منع کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ خاتون حالت نماز میں ہے یا پھر ایام میں ہے، مخصوص ایام میں، اس میں بھی تعلق جسمانی قائم کرنا حرام ہے، قرآن نے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ تو فرض ہے عورت اس کو روکے اور اس میں تعاون نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر پرائیویسی نہیں ہے کہیں پر، یعنی کسی کے اچانک، جیسے بعض لوگ گھر میں دروازے میں کنڈی نہیں ہے، کسی مہمان بن کے چلے گئے اور کسی کے بھی اچانک آ جانے کا اندیشہ ہے،
تو یقینی سی بات ہے کہ انسان ریزرو ہو کر بیٹھتا ہے، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ کسی کی کھڑکی سے نگاہ پڑ جائے، کوئی اچانک گھر میں کمرے میں داخل ہو جائے، تو پھر اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ ریزرو ہو کے بیٹھنا ہوگا۔ اب اگر عورت منع کرتی ہے اس وجہ سے، تو اس کی گنجائش نکلے گی، اب وہ لعنت کی مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح شدید بیماری وغیرہ ہے، عورت کے ساتھ بہت مرض ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ منع کر سکتی ہے۔ تو یہ آزار صحیح ہیں۔ لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور خواہ مخواہ مطلب یہ کہ نخرے یا چھوٹی کوئی وجہ، چلو ناراضگی کی بھی چل رہی ہو، فرض کر لیں، لیکن وہ وجہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، تو اس میں پھر اطاعت نہ کرنا یہ شدید عورت کے لیے وعید کا سبب ہے کہ ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ذرا ہماری کچھ بہنیں بھی درس حاصل کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ خواتین مجبور محض ہوتی ہیں، وہ تو شوہر سے ڈر کر اس کی ناراضگی کے باوجود یا ناچاکیوں کے باوجود اطاعت کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کے پیچھے کچھ بیک ہوتی ہے، ان کے بھائی ہیں اور یا پورا خاندان آ کے کھڑا ہو جائے گا، یا ویسی وہ مطلب شوہر اس سے دبتا ہے اس کے پیسے سے، اس کے حسن و جمال سے، اس کے بڑے خاندان کی بنا پر، یہ پھر شوہر کو وہ حقیقی عزت نہیں دیتی ہیں، بلکہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی شوہر کو تو بھئی ایک لیول تک رکھتی ہوں میں، اس کے بعد تو اگر وہ ذرا بھی کرنے لگے تو پھر میں اپنا رنگ دکھا دیتی ہوں۔ وہ رنگ کیا ہے جی؟ وہ نافرمانی کا رنگ ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ مجھے اللہ نے ایک طاقت سے نوازا ہے، باقی عورتیں تو دبی رہتی ہیں، کمزور ہیں، میں کمزور نہیں ہوں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو عورتیں اس معاملے میں کمزور ہیں، کم از کم میدان محشر میں شرمندہ نہیں ہوں گی۔ شوہر شرمندہ ہو سکتا ہے، اگر وہ ظلم کرے گا تو شرمندہ ہوگا کہ انہوں نے صبر کیا، لیکن یہ عورتیں شرمندہ نہیں ہوں گی۔ لیکن جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ کر اللہ کی مسلسل نافرمانی میں مبتلا ہو، شاید وقتی طور پہ تو اس کو فتح کا احساس ہو، شاید اس کے خاندان میں کچھ لوگ اس کی پیٹھ تھپکیں کہ شاباش بیٹا تم ڈٹی رہو، ایسے ہونا چاہیے عورت، لیکن میدان محشر میں بہت شرمندگی ہوگی۔ تو یہ کوئی بھی بہن یہ نہ سمجھے کہ دیکھیں یہ مرد ہے نا تو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حق زیادہ رکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو روایت سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کا حق بہت زیادہ رکھا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں، اگر کوئی ہمارے قریبی خاندان کی خاتون ہوگی اس کے لیے بھی یہی تعلیم ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں ہوگی تو اس کے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ شریعت دو ہیں، ایک آپ کو بتانے والی شریعت، ایک اپنے عمل کے لیے شریعت یکساں ہے، اور ہم سب کو اس کو اپنے اوپر بھی عملی طور پہ نافذ کرنا چاہیے۔ لہٰذا کوئی بہن برا نہ مانے، بلکہ ٹھنڈے دل سے تھوڑا سا غور کریں۔ اور میں بارہا ہی سمجھاتا رہتا ہوں کہ پہلے انسان صراط مستقیم سے ہٹا ہو اور کوئی نصیحت کرے تو اس پر بھی غصہ آنا شروع ہو جائے، تو سوچئے کہ کب ہم پھر صراط مستقیم پر اور کس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ پہلے ہی ہم تو رستے سے ہٹے ہوئے ہوں اور کچھ سمجھانے لگے تو ہمیں برا لگے، ہم اسی پہ تنقید کریں، اسی پہ اٹیک کریں، اسی سے بدگمان ہو جائیں، اسی کی غیبت اور چغلیاں کرنے لگ جائیں، اسی کو برا بھلا کرنے لگ جائیں، اسی کی گفتگو میں سے کچھ پوائنٹس ریز کر کے اور اس پر تنقید کریں، تو پھر بتائیے کہ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، معذرت کے ساتھ، یہ کفار کا طریقہ تھا کہ جب انبیاء علیہم السلام انہیں سمجھاتے تھے، مدلل گفتگو ہوتی تھی، وزندار گفتگو ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گفتگو ہوتی تھی، لیکن وہ جواب میں ہٹ دھرمی، میں نہ مانوں، نہیں مانیں گے۔ اسی میں سے بات میں سے غلط مفہوم نکال کر نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا، دوسروں کو گمراہ کرنا، ڈٹ جانا اپنے غلط موقف پر۔ وہ پھر دیکھیں اگر ایک مسلمان بھی ایسا کرے گا تو حقیقتاً پھر وہ مسلمان والا کام نہیں کر رہا، وہ تو غیر مسلمین کے طرز پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شوہروں کو دبانے کے بجائے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنے شوہر کے سامنے سر اطاعت خم کر کے رکھیں۔ یہ جو ترغیبیں آپ کو ملتی ہیں بعض اوقات محلے کی عورتوں کی طرف سے، بڑی بوڑھیوں کی طرف سے، یا اپنے میکے کی طرف سے کہ بیٹا تم نے دبنا نہیں ہے شوہر سے، جو عورت دب جاتی ہے پھر شوہر اس کو دباتا رہتا ہے، تمہیں سامنے ڈٹ کر رہنا ہے، تو یہ ڈٹ کر رہنے کی جو ترغیبیں ہیں یہ بہت غلط ترغیبیں ہیں۔
میں شوہروں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، بارہا اگر آپ ہمارا بیان سنیں، میں اور یہی کہتا ہوں، اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا جو ایک تھوڑا سا حصہ ہے وہ بار بار اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری بیویوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے، یہ کمزور ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جس میں بہت ہی امپورٹنٹ کلام کرنا تھا، اس میں بھی خاص طور پر خواتین کا ذکر فرمایا۔ تو جو مرد اپنی زوجہ کو کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کرے وہ بھی بدبختی کا شکار ہے اور آخرت میں پھنسے گا۔ لیکن اگر زوجہ بھی مقابلے میں ایسا کرے گی تو پھر گھر بھی خراب ہوتا ہے، ذہنی سکون تباہ ہوتا ہے، بچوں پہ غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جب شوہر ظالم تھا تو عورت نے بھی ایسا عمل کر کے خود کو بھی ظالمہ بنا لیا۔ اگر ایسا نہ کرتی، وہ مظلومہ رہتی، تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا اور شوہر ذلت کا شکار ہوتا۔ لیکن اب دونوں نے اپنے آپ کو غلط رویہ اختیار کر کے ذلت پر پیش کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے، تو اب میدان محشر میں کوئی حقیقتاً ایک مظلوم نہیں ہے، دونوں ایک جہت سے ظالم اور دونوں ایک جہت سے مظلوم۔ تو اس لیے ہماری بہنوں کو سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ حکومت کی کوشش نہ کریں، محکومہ انسان رہے، محکوم اور تابع رہے، لیکن عزت کے ساتھ، یہ ضرور ہے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ماحول رہتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر یا اپنی کسی طاقت کی بنا پر شوہر کی ان معاملات میں اطاعت نہیں کرتی ہیں تو وہ بہت ہی غلط کر رہی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے غلط مقصد کی وجہ سے ایسا ہونا، یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اب ضمناً ایک بات ہے تو میں وہ اس پہلو پر بھی میں چاہتا ہوں کلام کر لیں۔ کتنے ہی خواتین ہمیں میل کرتی ہیں، رابطے کرتی ہیں کہ مفتی صاحب میں نہیں چاہتی تھی اپنے فلاں کزن سے یا فلاں شخص سے نکاح کرنا، لیکن میرے والدین نے زبردستی میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا، اور اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں۔ ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، مجھے اپنے شوہر کی شکل سے بھی نفرت ہے، اور اگر وہ کبھی کہتے بھی ہیں آؤ بیٹھو باتیں کرنا چاہیں تو میں اس کو اگنور کرتی ہوں اور کھنچی کھنچی رہتی ہوں۔ اب میں کیا کروں بتائیں؟ بعض کہتی ہیں کہ میں طلاق چاہتی ہوں شوہر سے، کس طریقے سے میں جدا ہو سکتی ہوں، مجھے طریقہ بتایا جائے۔ اب دیکھیں، غور کریں یہ کس قدر بری بات ہے کہ پہلی بات یہ، اگر والدین آپ کی مرضی کے خلاف شادی کر رہے تھے تو آپ شادی کرنے سے پہلے یہ جرت اور ہمت پیدا کر لیتی کہ جو آپ شادی کے بعد اب اس کا اظہار کر رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں میں طلاق لے لوں، میں کورٹ سے خلا لے لوں گی۔ یعنی پہلے تو آپ خاموش رہیں اور ماں باپ کا آپ نے کہا جی میں نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا کیونکہ ماں باپ سامنے تھے، تو کیا اب آپ کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں؟ نہیں، وہ زندہ ہی ہیں۔ تو سوچئے اگر آپ پہلے منع کرتے ہیں شاید اتنا دکھ نہ ہوتا، اور اب آپ شوہر سے طلاق لے کے گھر پہنچیں گی تو کیا ان کو دکھ نہیں ہوگا؟ تو کیا پہلے ماں باپ کا حق تھا اور اب ماں باپ کے حقوق سارے ختم ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ بسا اوقات نفس و شیطان کے چنگل میں ایسے پھنس جاتا ہے کہ وہ اس کا جو زاویہ فکر ہے وہ بگڑ جاتا ہے، جو اس کے سوچ اور فکر کے نتیجے ہیں وہ غلط نکلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ذہن میں جو ترتیب ہوتی ہے سوچ اور فکر کی وہ بگڑ جاتی ہے اور انسان غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ پہلے ایسا کرتے، اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا، کیونکہ فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے ازل سے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہے، جب وہ پریکٹیکلی طور پہ چیز ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اچھا اللہ تعالیٰ کا میرے حق میں فیصلہ یہ تھا۔ تو اب جب آپ پہ ظاہر ہو چکا ہے، مطلب میں جو سمجھا رہا ہوں مجھے امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر کنوارا لڑکا ہے، اس کے حق میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے، کس لڑکی سے اس کا نکاح ہونا ہے، اس طرح وہ کنواری بچی ہے کس مرد سے اس کا نکاح ہونا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن جب نکاح ہو گیا تو اب ہم قسم کھا کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہی فیصلہ تھا، کیونکہ یہ نکاح اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اب جب ہو گئے تو اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم پھر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ تو میری امی نے کہہ دیا تھا تو میں نے بس خاموش ہو گیا، شادی کر لی، اب میرا بیوی سے بالکل بے رغبت ہوں۔ بالکل غلط بات ہے، وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بچی ہے، کسی کی بیٹی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو پہلے آپ ٹارزن بن جاتے، ہمت پیدا کرتے، اب جو آپ ہمت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط چیز ہے۔ اب جیسا اللہ نے آپ کی قسمت میں ساتھی لکھ دیا ہے اس کو نبھائیں، اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر، یا میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مختصر سے زندگی ہے، کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ تعالی ہم سے راضی ہوا تو ہم جنت میں جائیں گے،
یہی بیوی ہوگی اور یہی شوہر ہوگا، لیکن انتہائی خوبصورت اور انتہائی اچھی صفات کے حامل۔ اگر کوئی خرابی آپ کو نظر بھی آتی ہے، سب خرابیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی آلائشیں ہیں اور دنیا کی ہی خرابیاں ہیں۔ جنت کے اندر سب پاکیزہ فطرت ہو کر جائیں گے، خوبصورت چہروں کے ساتھ، خوبصورت قد کے ساتھ، اور کوئی عیب نہیں ہوگا، بالکل پیار، محبت، الفت، اتحاد اور خوبصورتی۔ تو وہ ہے دائمی ساتھ۔ تو اب اگر اللہ نے فیصلہ فرمائی دیا، یہ فیصلہ ہم پہ ظاہر ہو گیا، اللہ کی رضا اور ارادہ ظاہر ہو گیا کہ بھئی یہ میری قسمت میں تھا یا یہ میری قسمت میں تھی، تو اب بس اللہ کی رضا کی خاطر وقت گزارے۔ ایک اور پہلو ہوتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ کی طرف ذہن کا میلان، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان مجبوراً شادی کر لیتا ہے، گھر والے فورس کر رہے ہیں، لیکن توجہ پھر اسی کی طرف رہتی ہے، اور وہ رابطے جو ہیں وہ شادی کے بعد بھی منقطع نہیں کیے جاتے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق لے کر کہ شوہر پسند نہیں آ رہا، وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے جو پہلے اس کے ذہن میں نہیں تھا، طلاق بس اس وجہ سے کہ میری مرضی کے خلاف ہو گئی، شخص مجھے پسند نہیں ہے، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب ایک یہ ہے کہ نکاح میں رہتے ہوئے پھر کسی غیر کی طرف میلان، کیونکہ وہ چاہے کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو، اب وہ غیر ہے، شادی ہو چکی ہے، اور ہر چیز اب عورت کی جو ہے وہ سمجھ لیں شوہر کی امانت ہے۔ اب اس میں کوئی خیانت کرنے کا مطلب ہے بہت ہی بڑا وبال۔ تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کیونکہ لوگ ہم سے اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اب کتنے گھر ایسے ہیں جو ان چیزوں کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی لڑکی اس وجہ سے شوہر کو منع کرتی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا، کیوں؟ توجہ کسی اور کی طرف ہے، کسی سے فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، کوئی فیس بک پر چیٹ چل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو یہ اور مزید گناہ کبیرہ، یہ تو ہے ہی ہے کہ شوہر بلاتا ہے اور عورت منع کرے، اس کے علاوہ اور یہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، علم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، کچھ والدین بچوں کے نفسیات کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو مسلط کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے یہ نکل رہے ہیں کہ اس طرح کے بگاڑ سامنے آتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نارمل لائف گزار رہے ہیں، حالانکہ بہت گناہوں بھری زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر